نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے میری امت، تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ عبادت کیسی کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے ایسے طریقے کے ساتھ کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ تو اللہ کی عبادت ایسی ہو جو شرک سے بالکل پاک ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ تو بھی رازق ہے، فلاں بھی رازق ہے، اللہ تو بھی نفع دینے والا ہے، فلاں بھی نفع دینے والا ہے، اللہ تو بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے لیکن شرک سے پاک نہیں ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو قرآن کے اندر یہ کہہ دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری ذات نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہے، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اگر میری ذات سے اللہ کسی کو نفع دینا چاہیں تو نفع ملے گا، اگر میری ذات سے اللہ کسی کو نقصان دینا چاہیں تو ملے گا، اگر اللہ نہ چاہیں نہ میں نقصان دے سکتا ہوں نہ میں نفع دے سکتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت یہ اس ہستی کو کہہ رہے ہیں کہ جس ہستی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ وجہ کائنات ہیں، آپ کو میں نے بنانا نہ ہوتا، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان بھی نہ بناتا۔ اس مقدس ہستی کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی میری منشا کے بغیر نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کے بعد کی جو ہستیاں ہیں، جن کو ہم صلحاء کہہ لیں، جن کو ہم بزرگ کہہ لیں، جن کو ہم نیک لوگ کہہ لیں، تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کی عبادت کی جائے اس طریقے کے ساتھ کہ اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور یاد رکھیں اسی شرک کے گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جس کا کوئی بھی گناہ ہوگا اگر اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اس کے گناہ کو لا یغفرو، یہ اس کے اوپر یہ حکم لگا ہوا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، شرک کا گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کے اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر، اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، تو اللہ کی طرف سے مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں خالص ہو کر، تو انشاءاللہ پھر ہمارا مانگنا، پھر اللہ کی طرف ہمارا رجوع کرنا وہ زیادہ پائیدار ہو جائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کی عنایات ہمارے اوپر زیادہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی شرک کے بغیر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔